الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم نسائی شریف سے شروع کر رہے ہیں۔ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب نسائی ہے، تو اس کی پہلے حدیث اور آخری حدیث پڑھیں گے، اور اس کے بعد ابو داؤد شریف کی آخری اور پہلی حدیث پڑھیں گے، اور ابن ماجہ کی پہلی اور آخری حدیث پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا، پھر دوسرا جو ہے وہ شروع کریں گے۔ پہلی حدیث جو ہے آپ اس کی سماعت فرمائیں۔ اخبرنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده۔ حدیث کے مرکزی راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کوئی جاگے یعنی سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب بھی بندہ سو کر اٹھے خواہ دن کو یا رات کو، تو اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھو کے پھر یہ لفظ وضو جو ہوتا ہے، وضو واو کے اوپر اگر فتح پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی، جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں واو کے پیش کے ساتھ۔ اگر وضو پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو استعمال کرتے ہیں، اور اگر وضو واو کا کسرہ پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زبر زیر پیش کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں لفظ وضو ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ وضو ہوتا ہے واو کے پیش کے ساتھ۔ یہاں لفظ وضو کہ وہ جو پانی ہے وضو کا، اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، پہلے اس کو 3 بار دھو لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وجہ بھی بیان فرمائی کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ کہ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ غافل ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اس کی جو اعضاء ہیں وہ کہاں ہیں اور کیسے حرکت کر رہے ہیں، کہاں کہاں لگ رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز انسان کے ہاتھ کو ٹچ کر سکتی ہے، کوئی زہریلا کیڑا بھی لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں تھا رات کو، سب سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ تو جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوں تو ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں خاص طور پر وضو کی بات ہے، اور یہ عمومی مطلق ہے کہ جب بھی آپ اٹھیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں
اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، ویسے رات کو سونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور خاص بالخصوص یہ بات ہے جب وضو کرتے تھے برتنوں سے، ابھی تو مطلب نلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، جب بالٹی بھری ہوتی تھی یا کوئی بھی مشکیزہ بھرا ہوا ہوتا، ایسا وہ برتن جس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نہاتے ہیں وہ نہانے کے لیے بالٹی بھرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اور اگر غسل انسان پر ضروری ہے، غسل واجب ہے، تو اس صورت میں تو ضروری ہے ہاتھ دھونا پہلے، کہ اگر بالٹی میں ہاتھ بغیر دھلا آپ نے ڈال دیا تو وہ پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی، یعنی بغیر ہاتھ دھوئے اگر آپ نے پانی ڈالا ہے، پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، وہ پھر پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے غسل کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا سو کر اٹھنے کے بعد۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آج کل جس کی ضرورت ہے، بالٹی میں اگر بالٹی بھری ہوئی ہے تو پہلے ہاتھ دھو کے بعد میں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن پہلے اگر ڈالیں گے تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو پھر بندہ ناپاک رہے گا، اور جب ناپاک رہے گا تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ اس کی کوئی عبادت ہوگی، اس طریقے سے۔ اچھا، یہاں یہ جو پاکی پلیدی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک تو صحت کے حوالے سے بھی اور روحانیت کے حوالے سے بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ اگر بندہ ناپاک ہوتا ہے تو جو شیطانی اثرات ہیں اس پر بہت ہوتے ہیں، مطلب صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا ہوا یا غسل صحیح نہیں ہوا تو شیطانی حملے ہوتے ہیں، مطلب جس طرح جنات ہیں، شریر جن انسانوں کے ساتھ، وہ جس طرح دعا ہم واش روم میں جانے کے لیے دعا پڑھتے ہیں، دعا میں یہی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان جو ہے وہ خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جن ہو یا جننی ہو، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ مطلب اسی جو پلید جو جگہیں ہیں یا بندہ پلید ہو تو اس پر جو شیاطین ہیں اثر کرتے ہیں، اس لیے اگر بندہ پاک ہے تو یہ سارے اثر زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ تاکہ انسان جو ہے تمام قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے تو پاکیزگی حاصل کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور پاکیزگی ایک ظاہر کی بھی اور اندر کی پاکیزگی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم اس پر خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ یہاں آیات انہوں نے آیات جو وضو ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، بڑی آیات ہے وضو کے، جس میں فرض بیان کیے ہیں اور تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ آخر میں جو آیت کا آخر ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تطہیر جو ہوتا ہے وہ خاص پاکیزگی کو کہتے ہیں، ایک طہارت ہوتی ہے، طہارت عام پاکیزگی مطلب جسمانی جو پاکیزگی اس کو طہارت کہتے ہیں، تطہیر کہتے ہیں اندر بندے کا پاک ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے وضو کا، غسل کا، تیمم کا حکم نازل فرمانے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، یعنی تطہیر کریں، مطلب تمہارا دل پاک کریں۔ اس پر بہت لمبی بحثیں ہوتی ہیں، یعنی ایک خاص بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جس پر ہم سوچ سکتے ہیں یا اپنے آپ پر عمل کی طرف اس کو لا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کو اپنے اعضاء کے بارے میں سوچنا چاہیے، مطلب جس طرح ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آنکھ الگ نعمت ہے، آنکھ الگ نعمت ہے، ناک الگ نعمت ہے، اور ہونٹ الگ نعمت ہیں، دانت الگ نعمت ہیں، یہ ساری بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اچھا، وہ یہاں جو وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ بھی آگے ہے،
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں تمام کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نعمتیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، چہرے پر ساری نعمتیں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ جب پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں خیال ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں جو اتنی ہیں، اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ مسح کرنا ہوتا ہے۔ مسح سے بھی بندے کو ایک بندہ تصور کرے کہ جو میرا سر ہے قائم ہے۔ سر تو ایک یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھنا ہم کہتے ہیں کہ سر پر ہاتھ رکھنا ایک محبت کے لیے ہوتا ہے، اور سر پر ہاتھ رکھنا قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سر پر ہاتھ رکھ کے بندہ اپنے دماغ کی طرف بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے سر میں دماغ رکھا ہے، میں صحیح ہوں، مطلب میں پاگل نہیں ہوں۔ اگر وہ دماغ صحیح نہ ہو، جو سر میں رکھا ہوا بھیجا صحیح نہ ہو، تو انسان درست نہیں ہوتا، مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عقل دی ہے، مجھے تمیز دی ہے۔ جب اس طرح کا سوچے گا اور پھر شکر کرے گا، جب شکر کرے گا تو وہ نعمتوں میں اضافہ ہو۔ اور آخر میں پاؤں دھونا ہوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہوئے بھی بندہ یہ تصور کرے کہ یہ میرے پاؤں جو ہیں کسی ایسی جگہ کی طرف چل کے نہیں جائیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہے، اس طرف جانے چاہیے جہاں اللہ کی رضا ہے۔ اب جب بھی وضو کرے تو یہ تصور کرنا، یہ آپ کو بہت یعنی روحانیت کی تسکین کا باعث بنے گا، کہ ورنہ ہم وضو کرتے ہیں یا تو کسی سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، یا وہ کچھ بھی بغیر سوچے بھی کر سکتے ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے ہر وقت نا، ہر وقت انسان کا جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ تو جب چلتی رہتی ہے تو اچھی طرف چلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ چلتے پھرتے جو ہیں کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، تو آپ یہ کوشش کیا کرو کہ وہ جو سوچ ہے کسی اچھی طرف جائے۔ یعنی آپ نے جس طرح باتیں سنی ہیں، آج کون سی باتیں سنی آپ ذہن میں دہراؤ نا، کچھ یاد آئیں گی، کچھ یاد نہیں آئیں گی، یا کب کون سی باتیں سننی تھی، اس طرح، یا کسی سے اچھی بات جو آپ نے سنی اس کی طرف ذہن لے جائیں گے، تو پھر آپ کا وہ جو پریکٹس ہے ذہنی، جو آپ کی سوچ ہے وہ اچھی طریقے سے جائے گی، تو پھر خیالات جو ہیں، خیالات اچھے آپ کے ہوں گے، ورنہ برے خیال بھی آتے ہیں۔ اب بروں کو دور کریں اور اچھے خیال اپنے ذہن میں لانے کی جتنا کوشش کریں گے، آپ کی جو اندر کی کیفیت ہے، روحانی کیفیت، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آپ ایک وقت آئے گا سوچیں گے اچھا، ٹھیک ہے، جب اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کا انسانی جو یہ زہر ہے، اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اندر سوچ گندی ہو تو ایک دن انسان پھٹ پڑتا ہے، اندر والا گند نکال دیتے ہیں۔ اگر اندر اچھا ہو تو وہ اچھائی جو ہوتی ہے وہ تو زہر ہوتی رہتی ہے، وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو خود پھوٹتی ہے۔ یہ ورنہ بندہ اندر سے گندا ہو اور اوپر سے جتنا اچھا بنے، وہ تکلف ہوتا ہے۔ تکلف میں ایک دن وہ آزاد ہو جاتا ہے، تکلف سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اصل میں کیسے۔ بہرحال یہ پہلی حدیث یہ اس حوالے سے کہ آپ پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں جب بھی آپ نیند سے اٹھیں، اور وضو کے حوالے سے ہم نے یہ آپ کو خاص بات کی، اور تطہیر کے حوالے سے، تطہیر منع اندر کی پاکیزگی، آپ کا دل پاک ہو، دل پاک ہوا تو پھر آپ کی روحانیت وہ ترقی کرے گی۔ اگر دل پاک نہیں ہوگا تو روحانیت جو ہے پیچھے چلے جائے گی۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے نسائی کی، اور آخری حدیث ہم لے رہے ہیں 5761، حدیث نمبر 5700۔ اچھا، یہ دو یعنی 5760 اور 61 ایک ہی حدیث ہے، سنتیں دو ہیں تو وہ دو شمار کرتے ہیں۔ تو جو 5760 ہے اس میں تفصیل ہے اور دوسری میں تفصیل نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی آخری حدیث اس کو ہم شمار کر رہے ہیں۔ وہ حدیث ہے: اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر عن ابن شبرمۃ قال طلحۃ لأہل الکوفۃ فی النبیذ فتنۃ یربو فیہ الصغیر ویحرم فیہ الکبیر قال وقد کان اذا کان فیہم عرس کان طلحۃ وزبید یسقیان اللبن والعسل فقیل لطلحۃ الا تسقیہم نبیذ قال انی اکرہ ان یسکر مسلم فی سببی۔ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
حضرت طلحہ کو اہل کوفہ، حضرت طلحہ نے کہا اہل کوفہ جو ہے نبیذ کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہے۔ ہم نبیذ کی آپ کو تشریح بتاتے ہیں کہ چھوٹا بڑا بوڑھا سارے اس میں مبتلا ہیں۔ نبیذ کہتے ہیں کہ کھجور ہوتی ہے، کھجور کو آپ پانی میں رکھ دو، کافی ٹائم پڑی رہے تو وہ جو اس کی مٹھاس پانی میں مل جاتی ہے، گھل جاتی ہے، اور زیادہ عرصہ پڑی رہے تو پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب بن جاتی ہے، تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنا عرصہ ہے کہ اس میں نشہ پیدا نہیں ہوا، ابھی مٹھاس خالی اس کی سرایت کر گئی پانی میں، تو پھر اس کا پینا حلال ہوتا ہے، وہ شراب نہیں ہوتی جو حرام ہے۔ تو نبیذ صحابہ کرام پیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرمائی، اس زمانے سے چلی آ رہی، اور اگر وہ نبیذ جو ہے شراب کی صورت استعمال کر جائے تو پھر وہ حرام ہوتی ہے۔ یعنی شراب کا مطلب، ہم شراب، ویسے شراب کا معنی تو شرب یعنی پینے کی چیز، ہماری اصطلاح میں وہ نبیذ اگر شراب کی صورت اختیار کر جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں اس نے سے پوچھا کہ وہ حضرت طلحہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ والے جو لوگ ہیں وہ نبیذ میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ پیتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور سارے لوگ، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ بتایا کہ جب ان کے ہاں کوئی شادی ہوتی، عرس، لفظ اذا کان فیہم عرس، جب ان کے ہاں کوئی عرس ہوتا ہے یعنی شادی ہوتی ہے، عرس کا مطلب شادی ہوتا ہے، شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، ٹھیک۔ عرس لفظ ہے عربی کا اور شادی لفظ ہے فارسی کا، ٹھیک ہے، اور دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی خانہ آبادی کہتے ہیں، خوشی، شادی کا معنی خوشی ہوتا ہے، اور عرس کا معنی وہی شادی ہوتا ہے یعنی خوشی۔ یہ عرس ہم مناتے ہیں یعنی بزرگوں کے، یہ جب وہ کس دن مناتے ہیں؟ جب ان کا انتقال ہوا ہوتا ہے، ان کا انتقال جو ہوتا ہے ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، کہ وہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ قید خانے سے چھوٹ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس دن خوشی مناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہمارے لیے وہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ اس دن وہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ جو ہیں، ان کی بیوی بہت رو رہی تھی، انہوں نے کہا آج کیوں روتی ہے؟ آج بھلا رونے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو میں جا کے حضور کو ملوں گا، اتنے دن کا میں بچھڑا ہوا ہوں۔ ان کی بلال کی ایسے محبت مثال یہ، اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہ مدینہ بھی چھوڑ گئے، مطلب ان سے وہاں برداشت نہیں ہوتا تھا، دمشق چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے روکا تو وہ نہیں رکے، بہت اصرار جب کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اس لیے آزاد کرایا تھا کہ اپنی مرضی مجھ پر چلائیں۔ انہوں نے کہا جاؤ ٹھیک۔ وہ یعنی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا یعنی اس طرح کا، اس وجہ سے وہ دمشق چلے گئے۔ وہ مشہور ہے، مطلب وہ حدیث یعنی صحیح تاریخ کی کتب میں، پھر حضور ان کے خواب میں آئے تھے، بلال آتے بھی نہیں ہو، یہ کیسی بے وفائی ہے، ملنے بھی نہیں آتے۔ پھر وہ اسی ٹائم ملنے آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے۔ مدینہ میں جب آئے تو آگے لوگوں نے پھر فرمائش کر دی کہ اذان سناؤ، تو وہ کہتے اذان میں نہیں سناؤں گا۔ وہی لفظ ہیں اس میں کہ انا اؤذن لرسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے لیے اذان دیتا تھا، وہ ہے نہیں تو میں اذان نہیں دوں گا۔ جب اصرار کیا اور کسی کی نہیں مان رہے تھے، اور پھر حسنین کریمین سے کہلوایا، حضرت حسن اور حضرت امام حسین، جب انہوں نے کہا کہ چاچا کہ ہم اذان سنا دو، پھر آپ نے اذان سنا دی۔ لیکن جب اذان سنائی، وہ اذان اللہ اکبر پرانے والی، جو صحابہ موجود تھے اور خواتین، حضرات، بچے، سارے جس نے آواز سن رکھی تھی ان کو حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، سارے روتے چلاتے مسجد نبوی میں آ گئے۔ انہوں نے اذان شروع کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک گئے تو بے ہوش ہو گئے، آگے پھر اذان نہیں دے سکے، اذان کسی اور نے مکمل کی۔ پر بلال کا عشق جو ہے وہ مثالی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ پورا یعنی ایک جس طرح پروٹوکول دیا ان کو
آپ کو پتہ ہے مکہ جب فتح ہو گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو کعبہ کے اندر داخل ہونے میں بلال ساتھ تھے، بلال تھے اور اسامہ تھے، دونوں غلام ہیں مطلب دونوں۔ اب دیکھ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے لوگ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اتنے بڑے بڑے لوگ، اس کے علاوہ مالدار لوگ سارے ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ کعبہ کے اندر جو جا رہے ہیں بلال جا رہے ہیں اور اسامہ جا رہے ہیں، عام، جس کو عام سمجھا جاتا ہے، یہ انسانیت کی قدر اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ عرس اس لیے مناتے ہیں، آپ کو عرس کا بھی پتہ چل گیا۔ فرمایا کہ یہ طلحہ اور دوسرے ہیں زبید، یہ جب شادی کرتے تھے تو لوگوں کو دودھ پلاتے تھے اور شہد پلاتے تھے، شہد اور دودھ پلاتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نبیذ کیوں نہیں پلاتے؟ وہ لوگوں کے اندر جو وہ مشہور تھی، یعنی بہت زیادہ کوفہ والے پیتے تھے، آپ بھی نبیذ پلائیں جس طرح عام رواج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ خدا نخواستہ اس میں نشہ پیدا ہو گیا ہو، کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان نشے میں مبتلا ہو جائے، یعنی احتیاط کے تناظر میں۔ اس میں نبیذ میں ویسے نشہ نہیں ہوتا، نشہ ہو جائے تو نبیذ ہی نہیں ہوتی، وہ شراب میں بدل جاتی، لیکن وہ احتیاط کے طور پر کر رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان نشے میں مبتلا ہو جائے، اس وجہ سے ہم نبیذ نہیں پلاتے، دودھ پلاتے اور وہ شہد پلاتے۔ یہ ولیمہ ہوتا ہے شادی میں، تو ولیمہ جو ہے کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ستوں کے ساتھ کیا، ستوں لوگوں کو سب کو کھلائے، ستو پیا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ستو جانتے کھایا بھی جاتا ہے؟ ہاں، اس کو آپ نہیں پھانکتے نہیں، یعنی اس کو پانی، ویسے پانی اندر اس کو بھگوتے ہیں، اس کو پانی زیادہ نہ ڈالو، اس کو حلوے کی طرح بن جاتے ہیں، اور اگر پانی زیادہ ڈالو اس کو پیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے۔ ہمارے ہاں یعنی کیونکہ وہ بناتے ہیں تو دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کھانے کے طور پر بھی اور پینے کے طور پر بھی۔ اور عرب والے کرتے تھے دونوں، اس میں گھی ملا کے، اس طرح کے گھی ملا کے پھر اس کو حلوے کی طرح کھایا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو پانی ملا کے پیا جاتا ہے، پانی کے طور پر بھی اور کھانے کے طور پر بھی۔ ایک پوری جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ سویق ہے، غزوہ سویق، اس میں یہ ستو والا معاملہ ہوا تھا۔ انہوں نے ستو کی بوریاں رکھی ہوئی تھی اونٹوں پر، مسلمان جب ان کا پیچھا کیا تو ستو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق ہے، ستو والا غزوہ۔ پر آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلی حدیث میں وہ وضو کے حوالے سے بات ہوئی اور آخری حدیث میں یہ نبیذ کے حوالے سے بات ہوئی، یعنی یہاں سے اب یہ سبق ہمارے لیے ہے، ہر وہ چیز جس میں کسی کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، وہ چیز چھوڑنی چاہیے۔ یعنی میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ میری وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ خاص سبق اس میں یہ ہے۔ چلو ٹھیک سمجھ، صاف رکھنا چاہیے، ہاں وہ تو وہ خیالات پر جتنا آپ قابو پائیں گے آپ اچھے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ایک بات میں آپ کو کروں تو یہ سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں، خود پر کنٹرول، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں۔ سیلف کنٹرول، جو خود پر کنٹرول کرنا، یعنی خود کو سنبھالنا، خود کو ٹائم ٹیبل کا پابند کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر بندہ یہ کر لیتے تو کامیاب ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب اسلام کی مرضی سے خود کو چلاتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ ناکام ہیں، کبھی کہیں بھی کام، یعنی خود کا مطلب ہے آپ کوئی روکنے والا کوئی نہیں، آپ نماز نہ پڑھیں تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل، آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو خود پر کنٹرول ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں خود۔ یہ خیالات کے ساتھ یہ ہے، جب آیات نازل ہوئی میں خیالات ودی، سورۃ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے یہ تم ظاہر کرتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو اپنے اندر، ظاہر نہیں کرتے ہو، اللہ سب کا حساب لے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے
ٹھیک ہے. وہ ایسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے, حضور سے کہہ رہے یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے, بندے کے دل میں کس طرح کا بھی خیال آ سکتا ہے نا. پھر آگے انہوں نے اللہ کی طرف سے آیا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہم نے مانا, بس اللہ کا جو حکم ہے ہمیں تسلیم ہے. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو دل میں خیال آتا ہے, اگر وہ خیال آئے جو ہی آپ اس کو یہ جھٹک دو, اس کو یہ برا خیال ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یا کس طریقے سے, تو اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن برا خیال آیا, پھر آپ نے اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی, اس کو عمل کی طرف لے جانے کی کوشش کی, تو پھر اس کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے یعنی اپنے جو تصورات ہیں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ کو خیال آتا ہے نا, پہلے کسی بھی چیز کا خیال آتا ہے, خیال کے بعد پھر آگے بات بڑھتی ہے, تو اسی خیال سے ہی بندہ اپنے آپ کو اچھا کر لیتا ہے کہ یہ خیال جو ہے قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, حضور کے فرمان کے مطابق ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سمجھ آ گئی. اب ہم ابو داؤد کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں. قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب القعنبی قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن محمد یعنی ابن عمر عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد. حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے. پرانے زمانے میں جو قضاء حاجت انسان کے واش روم کی ضرورت ہے تو وہ آبادی سے دور نکل جاتے تھے. واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے, عرب میں نہیں ہوتے تھے, ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتے تھے. ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی کے گھر واش روم نہیں ہوتا تھا, یہ تو مجھے یاد ہے. لیکن جنگلات ہوتے تھے, یہ بھی وہ جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں جنگلات ہوتے تھے, یعنی درخت وغیرہ اس طرح کے کہ تو جو لوگ ہیں اگر وہ قضاء حاجت کے لیے دور جاتے ہیں, گھروں سے دور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہاں بیان کی جا رہی. آپ بھی ایسا فرماتے تھے, دور تشریف لے جاتے ہیں. جب بھی آپ کو پیشاب کرنا ہوتا ہے یا پخانہ کرنا ہوتا تو آپ دور تشریف لے جاتے ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسپیشل ہے کہ آپ کا جو پخانہ ہے یا آپ کا پیشاب ہے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آپ کا پیشاب مبارک صحابہ نے پیا. ٹھیک ہے, اتنا مطلب کہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑا پیشاب فرماتے تو صحابہ کہتے ہم جا کے دیکھتے تو زمین پر کچھ نہ ہوتا, خوشبو ہوتی. ٹھیک, وہ آپ کی تو ہر چیز اسپیشل ہے, لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ آپ گھر دور تشریف لے جاتے. ابھی ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب ہمارے گھروں میں واش روم ہے, ہر جگہ واش روم ہے, واش روم ہم استعمال کریں تو اس کے بعد جو بندہ آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو, اس طرح کا طریقہ اختیار کریں. آپ پانی استعمال کریں یا صاف ستھرا چھوڑ کے آئیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد جو بندہ جائے اس کو تکلیف ہو. یہ بات, کیونکہ اپنی غلاظت سے بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ اور یہ انسانی فطرت اس کے ساتھ ہے. اور لیکن دوسرے کیس کہ وہ اس میں جو بندہ ہوتا ہے استعمال کرتا ہے تو وہ جو انسان یعنی پخانہ اس کو آتا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس میں. میں آپ کو جو حقیقت باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس ماحول کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی اتنا. لیکن اگر وہ ویسے کہ چھوڑ کے آتا ہے, اس کو صفائی نہیں کر کے آتا, بعد میں جو آتا ہے کیونکہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہوا ہوتا اس میں, اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا. اور جو یہ فطری سی بات ہے, اور انسان دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے, آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے. اچھا, حضرت ابو ایوب انصاری سے کہ کسی بندے نے مذاق میں پوچھا نا, مذاق طنز کر رہا تھا اسلام پر کہ تمہارا اسلام ایسا ہے, تمہیں پیشاب کرنے کی بھی طریقے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, ہمارا اسلام ایسا ہے, ہم ہر چیز بتاتا ہے, یہاں تک کہ ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھو قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کرو اور قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرو, یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے, ہر چیز سکھاتا ہے. ٹھیک, ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے جو خاص سبق ہے وہ یہ ہے
کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، کہ حضور دور جانے کا یہی مطلب ہے کہ جب دور جائیں گے، آبادی سے دور ہوں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسپیشل ہے پیشاب کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی نا آپ جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو وہ آپ برتن رکھتے تو اس میں پیشاب فرماتے تھے۔ جس طرح بزرگ ہو جاتے ہیں بوڑھے، باہر نہیں جا سکتے سردی کے موسم میں، تو ایسا کرنا جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے، تو تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیشاب فرمایا کرتے تھے کسی برتن میں۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو فرمایا کہ اس کو کہیں گرا کے آؤ، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، مطلب بندوں کی پہنچ سے دور ہو۔ تو آپ باہر لے گئے اور جا کے پی لیا، پی کے آ گئے۔ اور حضور نے پوچھا کہاں کیا؟ کہتے وہاں کیا جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ کہتے لا اللہ کا شریف تھا کہ لگتا ہے تو نے پی لیا۔ جی یا رسول اللہ پی لی۔ آپ نہیں فرمایا کیوں پی لیا، پیشاب تو ناپاک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لوگوں کو تجھ سے تکلیف ہوگی اور تجھ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے ایک بشارت فرمائی، یعنی یہ کہ وہ کہ آپ کے اندر جو ہمارا یہ پیشاب چلا گیا ہے اس کے اندر اتنی غیرت ہے کہ آپ لوگ جو آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ آنے والے خبر بتا رہے تھے جس کو ہم آپ بات کریں گے کہ پھر لوگ آپ سے مطلب ان کو اچھا نہیں لگے گا آپ کا طرز عمل، اور آپ کو ان کا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اس راہ راست پر نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، امام حسین اور عبداللہ بن زبیر ایک جیسے یزید کے خلاف کھڑے ہونے میں، بیعت انہوں نے دونوں نے نہیں کی تھی۔ امام حسین شہید ہو گئے وہاں کربلا میں، اور عبداللہ بن زبیر یہاں تھے، مکہ میں تھے، اور مکہ میں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ مکہ کی حکومت ان کے پاس رہی ہے عبداللہ بن زبیر کے پاس، اور پھر یزید کی حکومت آ گئی تو مرکزی حکومت ان کی آ گئی، تو پھر انہوں نے ان کے خلاف لڑتے رہے یہاں تک کہ کعبہ پر پتھر مارے، سنگ زنی کی، سب کچھ کیا، کعبہ کے غلاف بھی جل گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اسی تناظر میں پھر شہید ہوئے۔ حجاج بن یوسف کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، یا عبد الملک بن مروان کی طرف سے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں کعبہ میں مکہ میں شہید ہوئے۔ اس کی طرف اشارہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچے گی، یعنی یہاں ہمارے لیے نقطہ یہ بھی ہے کہ حضور کا اندر جو پیشاب جانا انسان کو غیرت مند بنا رہا ہے اور پکا مسلم بنا رہا ہے، کوئی معاذ اللہ کو وہ ناپاک چیز نہیں ہے۔ اور یہ تو حضور کے مطلب پیشاب کا اتنا اثر ہے، اور حسین تو خون رسول ہیں، تو وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے حق سے، اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال ایک یہی جو ہمارے لیے سبق ہے، اس میں پھر دوہرا دوں کہ اگر ہم واش روم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بعد میں آنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اخلاقیات کے حوالے سے۔ یہ اس کی پہلی حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے تھے آبادی سے۔ اور حدیث نمبر 1 سنن ابو داؤد، اور حدیث نمبر آخری جو ہوگا 5274، 5270۔ ہاں یہ حدیث ہے۔ حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اچھا یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور ہمارا جو آگے والے دونوں ہفتے ہوں گے ہم اس میں حدیث قدسی پر بات کریں گے، تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ ابھی ہم اس حدیث کا معنی کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مطلب آدم کا بچہ یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، کہتے زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، تو اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انا الدہر کہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ میں ہوں کا مطلب تو کہ بید الامر کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں، میں رات کو دن میں بناتا ہوں، دن کو رات
رات کو دن اور دن کو رات میں بناتا ہوں. یہ سارا تقلب جو ہے بدلنا گردش لیل و نہار یہ میرے ہاتھ میں. تو زمانے کو گالی نہیں دینا. زمانے کو گالی دینے کا مطلب ہے معاذ اللہ کو گالی دینا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں یار سن زمانہ ایسا آ گیا, زمانہ ویسا آ گیا. زمانہ تو ویسا ہے, وہی چاند ہے, وہی سورج ہے, وہی زمین ہے, وہی پہاڑ ہیں, وہی دریا ہیں, وہی سمندر ہے, سب کچھ وہی ہے. کیا بدلا ہے؟ ٹھیک ہے, انسانی فطرتیں بدل جاتی ہیں. اس لیے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. سمجھا کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اس میں یہی سبق ہے کہ احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. خاص طور پر وہ معاملات جو اللہ کے سپرد ہیں ان میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ آخری حدیث ہے. ابھی ہم وہ ابن ماجہ کی بھی بات کر لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. پہلی حدیث ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتم عنہ فانتہوا. یہ وہی جس طرح ہم نے آیات پڑھی تھی سورۃ الحشر کی اسی طرح کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما امرتم به فخذوه, جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جو تمہیں دیتا ہوں وہ لو اور جس سے میں منع کرتا ہوں تو اس سے رک جاؤ. یعنی جس پر ہم بحث کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں باقاعدہ اس سے حکم ثابت ہوتے ہیں, اس سے باقاعدہ حکم ثابت ہوتے ہیں. یعنی حدیث جو ہیں ایک طریقے سے تو قرآن کی تفسیر ہیں لیکن ان کا درجہ یہ بھی ہے کہ ان سے باقاعدہ خود احکام ثابت ہوتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن نے کہا کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث ابن ماجہ کی پہلی حدیث ہے. اس میں یعنی اتباع رسول کا ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یا آپ کے وہ فرامین پر عمل کرنا چاہیے. آخری حدیث جو اس کی سب سے کم حدیثیں اس کی ہیں یعنی ابن ماجہ کی 4341. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان منزل فی الجنة ومنزل فی النار فاذا مات فدخل النار ووارث اہل الجنة منزله فدخل فلذلك قوله تعالی اولئک هم الوارثون. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا ٹھکانہ ہے جنت میں یا جہنم میں. جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے یا پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ووارثہ اہل الجنتی, جنت والے وارث ہو جائیں گے اپنے گھر کے منزل گھر. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون. یہ قرآن پاک کی آیت اولئک هم الوارثون, یہی وارث ہوں گے. یعنی وارث کا مطلب ہوتا ہے وراثت مطلب جو کسی جو حاصل کی جائے. مطلب آپ نے محنت نہیں کی, محنت کے بغیر آپ کو کوئی چیز حاصل, یعنی باپ دادا چھوڑ گئے اس کے کہ آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے لیے جو چیز چھوڑ گئے وہ وراثت کہلاتی ہے, اس کے آپ وارث بنتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو جنت ہے اس کا جو عطا ہوگی یہ اللہ کی عطا ہوگی, یعنی کلیتاً اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. یہ اہم بات ہے, غور سے سنیے گا. یہ جنت عطا ہوگی یہ کلیتاً اعمال کا نتیجہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوگی.
اللہ وراثت کے طور پر مطلب دے رہا ہے۔ وراثت وہی ہوتی ہے جو باپ دادا سے کوئی چیز ملتی ہے، یعنی فری میں ملتی ہے، اس میں آپ کی محنت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر عمل کیوں کریں بھی؟ عمل اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے بس، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ عمل سے پورے تول نہیں سکتے، اگر اللہ حساب کرے تو کوئی بھی پورا نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے کے متعلق کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا حساب، اللہ پھر فرمائے گا اس کو میرے رحمت سے جنت میں لے جاؤ، کہے گا میرا حساب۔ جب تیسری بار مرتبہ کہے گا تو اللہ کہے گا چلو اس کا حساب کرو، تو اس کا حساب شروع ہوگا۔ اب اس کی آنکھ کی بینائی جو اس نے استعمال کی ہے اس کا حساب لگاتے لگاتے اس کا سارا کھاتا ختم ہو جائے گا، سارا کھاتا۔ اس نے 500 سال اس کی زندگی تھی پرانا، یعنی پرانے امت کی حضور نے بات بیان کی، اس کی آنکھ کی بینائی کا حساب کتاب کرتے ہوئے سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ساری باقی چیز ابھی سارا جسم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جو تو نے عبادت کی تھی 500 سال، تو اس کی توفیق کس نے دی تھی؟ اور اس کی روح پرواز ہوئی تھی سجدہ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ روح تیری کس نے پرواز کی تھی سجدہ میں؟ اور وہاں جہاں عبادت کرتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا جو درخت لگایا جہاں سے وہ انار کھا کے گزارا کرتا تھا، وہ کس نے اگایا تھا؟ مطلب حساب کتاب مشکل، ٹھیک ہے؟ رحمت کے تناظر میں جائیں گے، لیکن اس میں پھر ہم لوگ جہاں جو غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں بے عملی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب رحمت سے چلے گئے نہیں، بے عملی نہیں۔ عمل اللہ کا حکم ہے، حکم کوئی عام چیز نہیں ہوتا، آرڈر جس کو کہتے ہیں، آرڈر اللہ کا آرڈر ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور اچھے عمل بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اچھے عمل کرتے رہیں، لیکن عمل پر کبھی اترانا نہیں کہ میرے تو اتنے عمل ہیں، میرے تو اتنے عمل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قبول ہو جائے بڑی بات ہے، اگر وہ رد کر دے تو کون پوچھے گا، وہ بے نیازی۔ اس لیے عمل کرتے رہنا چاہیے اور امید اللہ کی رحمت پر رکھنی چاہیے۔ وہ اس حضور نے فرما دیا کہ ہر کسی کی جو منازل ہیں، ہر کسی کا جو ٹھکانہ ہے وہ طے ہے۔ طے کا مطلب ہے اللہ کے ہاں مقدر ہے، تقدیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے علم کے مطابق اللہ نے کہ اس کو میں پیدا کروں گا، یہ کیا کیا کرے گا، اس کے مطابق اللہ کے علم کے مطابق سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھا پھر اس کو لکھا تو پہلے ہی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے فرمایا کہ تو نے ایسا کرنا ہے زبردستی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق دیکھا کہ یہ ایسا کرے گا تو اس کی تقدیر ویسی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اعتراض ایک تقدیر پر ہوتا ہے بہت زیادہ کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہم تو مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان بالکل آزاد بھی نہیں ہے اور بالکل مجبور بھی نہیں ہے، درمیان ہے۔ اللہ نے کچھ چیزوں کا اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں وہ مجبور ہے، یعنی آپ کی زندگی، آپ کی موت، اس پر آپ مجبور ہیں، نہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے نہ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ باقی آپ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری مرضی ہے، اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یعنی اچھے عمل کروں یا نہ کروں۔ وہ جو میری جو زندگی جو پیریڈ ہے 60 سال کا 50 سال کا، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے، پھر وہی اسی اختیار کی وجہ سے پھر وہ حساب کتاب ہوگا۔ لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو فقط اللہ کے اختیار میں۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہماری 6 کتابوں کی پہلی اور آخری حدیث ہوگی، 6 دونے 12 ہوگے، اور انشاءاللہ ہم آگے احادیث قدسیہ پر بات کریں گے دونوں اتوار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، ہمارا یہاں بیٹھنا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما، تفرقہ سے محفوظ فرما، مسلمانوں جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، دوسرے مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما،
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔